رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو زندگی گزارنے کا اصول دیا ہے، زندگی گزارنے کا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امت کو کہاں تک نوازا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہاں تک نوازا ہے۔ اگلی حدیث سے ذرا اندازہ لگا لیں۔ ان انس بن مالک قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی المغرب والعشاء، رب کی رحمت کہاں تک بندوں تک پہنچتی ہے؟ فرمایا جس بندے نے یکم رمضان سے، کس رمضان سے؟ یکم رمضان سے آخری رات تک نہ مغرب جماعت سے قضا ہوئی نہ عشاء جماعت سے قضا ہوئی۔ کتنی نمازوں کا ذکر؟ مطلب بھی یہی ہوگا نا، صرف دو ہی پڑھنی ہے، ذکر جو دو کا، ان دو کا ذکر تو اس شان کو پانے کے لیے ہے جو آگے آ رہی ہے، جو آگے۔ باقی مسلمان پہ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ سارے بھائی بولے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو آپ دیکھیں، اکثر و بیشتر جو آپ کے بیانات، خطبات، لیکچرز تھے وہ اصلاح پہ مبنی ہوتے تھے۔ عقائد پہ بھی آپ درس دیا کرتے تھے، لیکن جب زیادہ سے زیادہ لوگوں کا مجمع ہوتا، میرے آقا کریم اس بات پہ حریص ہوتے تھے کہ میں کون سا بیان ان کو سنوں؟ اصلاح پر۔ اور ہم اصلاح کے بیانات کو سننا ہی گوارا نہیں کرتے، ہماری حالت یہ رہ گئی۔ جو ہے ہم میں سے بعض ایسے بھی ہیں، دیکھو جی فلاں رات تھی تب بھی اصلاح کا موضوع ہے، اتنی بڑی رات تھی تب بھی۔ اور میرے بھائی، میرے آقا کریم نے جو ایسے ہی فرمایا، ہم دنیا میں آئے ہی ایک دوسرے کی اصلاح کرنے، اور کس کا مقصد کے لیے آئے؟ خود عمل کرو، دوسروں کو عمل کی ترغیب دلاؤ، یہی مقصد ہے نا زندگی کا۔ عمل کرو شریعت پہ، دوسروں کو شریعت کی طرف بلاؤ۔ آپ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل دیکھیں، جب کبھی بھی زیادہ مجمع ہوتا، میرے آقا کریم جو سمجھتے نا اس زمانے میں اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، اسی پر آپ اصلاحی بیان فرما دیا۔ تو خدا را علماء اگر اصلاحی بیان کریں تو اس کو بھی ایسے ہی سنا جائے جیسے شان و شوکت اور فضیلت والے بیانات کو سنا جاتا ہے۔ ہم نہ شان و شوکت فضیلت کے انکاری ہیں، نہ ہم اصلاح کے موضوع کے انکاری ہیں، بلکہ عقیدہ تو الحمدللہ ہمارا ٹھیک ہی ہے۔ وقت کے اعتبار سے، زمانے کے لحاظ سے زیادہ ضرورت اصلاحی پہلو کی ہے، زیادہ ضرورت اس وقت اصلاحی پہلو کی ہے۔ اب غور کرنا، میرے آقا کریم نے کہاں تک لیلۃ القدر کا فیض پہنچایا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ ہر بندہ ہر طاق رات جاگے، ہر بندہ ہر طاق رات جاگے۔ سرکار نے اپنا فیض کہاں تک پہنچایا؟ میں پہلے بھی بات کر رہا ہوں کہ بندے کے اندر کچھ نہ کچھ بندگی ہو تو صحیح، کرم ہو جاتا ہے۔ اب اسی کی ایک نشانی کے طور پر، دلیل کے طور پر حدیث مبارکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، من صلی المغرب والعشاء فی جماعہ حتی ینقضی شہر رمضان، شروع سے آخر تک سرکار فرماتے ہیں جو عشاء اور مغرب کی نماز، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں باقی تین پڑھنی ساری ہیں، لیکن اس فضیلت کے لیے عشاء و مغرب کی نماز با جماعت پڑھتا رہا ہے حتیٰ کہ رمضان شریف گزر گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں سمجھ لو اس نے بھی لیلۃ القدر سے فیض پا لیا، سمجھ لو اس نے بھی لیلۃ القدر سے فیض۔ بلکہ ایک روایت میں تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے اتنے تک فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی العشاء الاخیرہ فی جماعہ فی رمضان فادرک لیلۃ القدر، فادرک لیلۃ سرکار کا رحمت والا دریا جو ہے وہ جوش میں آیا۔ فرمایا ممکن ہے کوئی ساری راتیں نہ جاگ سکے تو بس ایسے کرتے ہیں، فرمایا مغرب عشاء پڑھ لو جماعت کے ساتھ، تب بھی لیلۃ القدر سے حصہ مل گیا۔ مزید دریا رحمت جوش میں آتا ہے۔ سرور دو جہاں فرماتے ہیں من صلی العشاء، جس نے پورا رمضان صرف عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہے، فقد ادرک لیلۃ القدر، میرا رب لیلۃ القدر کا فیض اس کو بھی عطا فرمائے۔